ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल मारिज की आयत नंबर 1 था आयत नंबर 35 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसीर पेश करेंगे। मज़कूर आयत के हवाले से पहला सवाल है कि क़यामत के दिन और अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत को बयान करने का मकसद क्या है। मज़कूर आयत के हवाले से दूसरा सवाल है कि वो खुसूसियात कौन सी हैं जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और जन्नत के हक़दार बनाती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मारिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनह फ़स्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु क़रीबा यौम तकूनुस समाउ कल्मुहलि व तकूनुल जिबालु कल्अहिन वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अखीहि व फसीलतिहि अल्लती तुअवीहि व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतिन लिश्शवा तदअू मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअव्आ इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु श्शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। मांगा एक मांगने वाले ने, अजाब वाक़े होने वाला, काफिरों के लिए कोई नहीं इसको हटाने वाला। आए अल्लाह की तरफ से जो चढ़ते हैं दर्जों वाला, चढ़ेंगे उसकी तरफ फरिश्ते और रूह उस दिन जिस दिन की मिक़दार 50,000 बरस के है। सो आप सब्र कीजिए, अच्छी तरह सब्र करना। और वो देखते हैं इसको दूर और हम देखते हैं इसको करीब।
جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا، اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی، اور نہ پوچھے گا دوست کسی دوست کو، سب نظر آ جائیں گے ان کو، چاہے گا گناہگار کسی طرح چھڑائی ہو جائے، کہ دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو، اور اپنے ساتھ والی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا، اور جتنے زمین پر ہیں سب کو، پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ ہرگز نہیں، وہ تپتی ہوئی آگ ہے، کھینچ لینے والی کلیجہ، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور پھر کر چلا گیا، اور جوڑا اور سنبھال کر رکھا۔ بے شک آدمی بنا ہے کم ہمت، جب پہنچتی ہے اس کو برائی تو بے صبرہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو پہنچتی ہے بھلائی تو بے توفیقہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر، اور جو لوگ کے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہیں ہونا چاہیے، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامے رہتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں سے، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں اور اپنے قول کو نبھاتے ہیں، اور جو اپنی گواہی پر سیدھے رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز سے خبردار رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں عزت کے باغوں میں۔ مذکورہ آیات سورہ معارج کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ معارج مکی صورتوں میں سے ہے، اس کی 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ معارج کی جمع ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے آتے ہیں، اور سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے جس میں نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اس آیت میں ذی معارج، یعنی اللہ تعالیٰ درجات عالیہ والا ہے، اور یہ درجات عالیہ اوپر سے نیچے 7 آسمان ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذی المعارج کے معنی ذی السماوات یعنی مالک سماوات ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اور اللہ کے عذاب کی شدت کو بیان کرنے کا ان آیات میں کیا مقصد ہے؟ سورۃ المعارج کی ابتدائی آیات میں قیامت اور اللہ کے عذاب کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، جسے عذاب واقع کہا گیا ہے، یعنی وہ عذاب اور ایسا عذاب جو فی الحقیقت واقع ہو کر رہے گا۔ اس کا مقصد انسانوں کو قیامت کے دن کی حقیقت اور عذاب کی شدت سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اپنی زندگیوں میں تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائیں۔ اللہ نے واضح کیا ہے کہ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ مجرم لوگ اس دن سے فرار کی راہ تلاش کریں گے، یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی نظر انداز کر دیں گے۔ ان آیت میں یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ یہ دن یقینی ہے، اور اس دن کو نظر انداز کرنے والے بڑی بھاری خطا میں اور خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم القیامت تکون السماوات کالمہل وتکون الارض کالسراب۔ قیامت کے دن آسمان پگھلے ہوئے تانبی کی طرح ہوگا، اور زمین سراب کی طرح ہو جائے گی۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور جنت کی حقدار بناتی ہیں۔ آیات 19 تا 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان اعلیٰ صفات اور اعمال کو بیان فرمایا ہے جو ایک مومن کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور جنت کے حقدار بناتے ہیں۔
ان صفات میں صبر کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ پورا کرنا، نماز کی پابندی اور شہوت سے بچنا شامل ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ صفات اس بات کی علامت ہیں کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا ہے، اور اسی دنیاوی لذتوں کے بجائے آخرت کی فلاح عزیز ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں اور محروم ہیں، وہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اس لیے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں بھروسہ کریں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔